جن ایک مخلوق ہے ناری، آگ سے بنی ہوئی، تیش، غصہ شیطانی ان پر غالب ہے، رحم و کرم، عفو، صلاح، فلاح یہ تقریباً ناپید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں نبی اور رسول نہیں مبعوث فرمایا ہے، کیونکہ اصل ان کی شیطنت سے ہے۔ رب العزت نے یہ جو آگ ہے اس کے دو حصے بنائے، ایک گرم اور جلتی، کسی کو جلا دے تو آپ دیکھیں وہ کالا ہو جائے، کپڑا کالا، انگلی جل جائے گی، کالی ہو جائے گی۔ اس کالے سیاہ سے جن پیدا ہوئے ہیں۔ والجان خلقناہ من قبل من نار السبو، آگ کے گرم شعلے سے، آگ کی سیاہی سے جن پیدا ہوئے ہیں، اور ان کی تعداد ہم سے بہت زیادہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے منکم واحد ومنہم مئہ، منکم 99 ومنہم 1000، وہ بہت زیادہ ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، عمریں بھی زیادہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب موجود ہیں، کم، اور انبیاء کا کوئی ساتھی نہیں دیکھا گیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بکثرت ہے، اور تابعین بہت زیادہ ہے، وہ پھر اچھے لوگ ہیں، نمازی اور دیندار ہیں۔ تفصیلات کے لیے قاضی بدر الدین شبلی حنفی کی کتاب احکام المرجان فی غرائب الاخبار و احکام الجان، اس عاجز کی فرمائش پر میر محمد کتب خانے نے کراچی سے شائع کر دی، میں نے نسخہ پیش کیا تھا۔ احکام المرجان فی غرائب الاخبار و احکام الجان، طالب علم خاص کر دور حدیث والوں کے پاس ہونا ضروری ہے۔ یہ شخص بھی اپنے زمانے میں حاکم الجن کہلایا ہے، جنوں کا بادشاہ تھا۔ دوسرے قسم کے مشرکین تھے، اور وہ کہلاتے تھے مشرکین بالکواکب، ستارہ پرست، نجوم اور ستاروں کو دیکھ کر نفع و ضرر کا خیال رکھنا۔ ایران میں عیسیٰ علیہ السلام سے 2200 سال پہلے ایک شخص گزرا ہے، اس کا نام تھا زرتشت، اس کو زرداشت بھی کہتے تھے۔ اہل ایران کا خیال ہے کہ وہ پیغمبر تھا۔ اس کے پاس ایک کتاب تھی، اس کا نام تھا دساتیر، اور اس کے 15 حصے تھے، ہر حصے کو کہتے تھے دستور۔ حسن اتفاق سے وہ کتاب بھی مل گئی، دساتیر پوری، لیکن پتہ نہیں کون سی زبان ہے، بڑی مشکل ہے۔ رام چندر سیتا کی محبت میں دیوانہ ہو کہ ایران بھاگا، اور وہاں زرتشت کا شاگرد بنا۔ زرداشت نے اس کو دساتیر کا ایک جز پڑھایا، اور اس جز میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آسمان میں ایک برج سور ہے، آسمان میں ایک ستارہ ہے، برج قلعے کو کہتے ہیں، اور اس کی شکل بیل کی ہے۔ زمین پر جب گائے کے ساتھ احسان کر لے تو وہ خوش ہو جائے گا اور تیری قسمت اچھی ہو جائے گی۔ بس ہندو مت کی بنیاد یہی سبق ہے۔ رام چندر ہندوستان آیا، ہندو مت کی بنیاد ڈالی، اور ان کے عقیدے میں گائے کا پیشاب محترم ہے، مشروب ہے، اور گائے کا کاٹنا مذہب پر حملہ ہے۔ حالانکہ بیل کاٹتے ہیں،
تو گائے کو ماں کہتے ہیں، بیل کو باپ نہیں کہتے۔ اصل ہندو مت میں بیل کا احترام نہیں ہے، اور دیکھا گیا ہے بیل، سبق میں بیل پڑھا ہے اس نے، برج سور کہتے ہیں بیل کو، اور گائے کو تو بقرہ کہتے ہیں۔ انت یا سوری قویو سانک اللہ العلی۔ بہرحال ستاروں کی گردش، ستاروں کی حرکت، ستارے خود اللہ کی مخلوق ہے، ستارے خیر و شر کے مالک نہیں ہے۔ علم نجوم و کہن کذب اور دروغ پر مبنی ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس میں۔ علم نجوم اور کہانت کذب اور افتراء ہے۔ بخاری شریف میں ہے، ایک دن بارش ہو گئی بہت، غزا کے موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ کہیں گے مطرنا بنوع قضا، فلاں ستارے کی گردش کی وجہ سے بارش ہو گئی۔ یہ کافر باللہ و مومن بالکوکب، یہ خدا کو نہ ماننے والوں کا کام ہے اور ستاروں کو ماننے والوں کا کام ہے۔ اور کچھ لوگ کہیں گے مطرنا بفضل اللہ و برحمتی، اللہ کے فضل و رحمت سے بارشیں ہوتی ہے۔ یہ کافر بالکوکب اور مومن باللہ، یہ کوکب نورانی کو کافر سمجھیں گے، پکے مسلمان کھرے قسم کے مسلمان ہو، کافر کو تو کافر سمجھنا پڑے۔ تو ایک قسم کے مشرک تھے مشرکین بالجن، دوسرے تھے مشرکین بالکواکب، اور تیسرے تھے مشرکین بالملائک، اور چوتھے تھے مشرکین بالعباد الصالحین۔ ان دو کی تشریح میں انشاءاللہ کل کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن ایک مخلوق ہے ناری، آگ سے بنی ہوئی، تیش، غصہ، شیطانی ان پر غالب ہے۔ رحم و کرم، عفو، صلاح، فلاح یہ تقریباً ناپید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں نبی اور رسول نہیں مبعوث فرمایا ہے، کیونکہ اصل ان کی شیطنت سے ہے۔ رب العزت نے یہ جو آگ ہے اس کے دو حصے بنائے، ایک گرم اور جلتی، کسی کو جلا دے تو آپ دیکھیں وہ کالا ہو جائے، کپڑا کالا، انگلی جل جائے گی، کالی ہو جائے گی۔ اس کالے سیاہ سے جن پیدا ہوئے ہیں۔ والجان خلقناہ من قبل من نار السبو، آگ کے گرم شعلے سے، آگ کی سیاہی سے جن پیدا ہوئے ہیں، اور ان کی تعداد ہم سے بہت زیادہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے منکم واحد ومنہم مئہ، منکم 99 ومنہم 1000۔